الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة واطعن اللہ ورسولہ۔ وقال تعالی واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ میری معزز بہنوں بیٹیوں، ہم نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں جو آپ ہی لوگوں سے متعلق ہیں، اور یہ تو آپ کی زندگی کی تعمیر اور آخرت کی فلاح و صلاح کامیابی کے لیے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ان کاموں میں نسلوں اور قوموں کی تعمیر کے سلسلے میں بھی ہدایت ہے۔ خواتین کے ذریعے سے نسلوں کی جو تعمیر ہوتی ہے، اس طرح کی تعمیر بڑی بڑی حکومتیں نہیں کر سکتی ہیں اور بڑے بڑی ادارے انسٹیٹیوٹس نہیں کر سکتے ہیں۔ اس پر بے شمار مثالیں ہیں، میں مثالیں تھوڑی دیر بعد دوں گا، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت میں خواتین کا کتنا اہم کردار ہوتا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ اسلام میں ایجوکیشن پلیسز کتنے ہیں اور کس طرح سے ہیں۔ ہم اسکول میں ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی سعادت مندی ہے۔ نسلوں اور قوموں کی تعمیر کے لیے ایجوکیشن پلیسز کا تصور اسلام میں 3 طرح کا ہے۔ ایک ہے ڈیزرٹ بیسڈ ایجوکیشن سسٹم، ایک ہے ہوم بیسڈ ایجوکیشن سسٹم، ایک ہے اسکول بیسڈ ایجوکیشن سسٹم۔ ڈیزرٹ بیسڈ یہ نسلوں کی تعمیر کے لیے، اس مثال میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں، اور جس ماحول میں ہیں، جس جگہ ہیں، وہاں شرک کا ماحول ہے اور دوسرے خدا سے بغاوت نافرمانی کا ماحول ہے۔ آب و گیاہ میدان میں چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ ظاہر سی بات ہے ذمہ دار ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے کی، وحی ان پر آ رہی، حکم ان پر آ رہا ہے، لیکن اپنے بچے کو اپنی بیوی کے ساتھ بے آب و گیا میدان میں چھوڑ رہے ہیں، تو بیوی ان کو کوآپریٹ کر رہی ہے، ساتھ دے رہی ہے، اور وقتی طور پر تھوڑی سی مصیبت برداشت نہیں کر رہی ہے، بلکہ ہر طرح نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ کوئی وہاں پڑوسی اور کوئی پرسان حال۔ لیکن جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم یہی ہے، تو فوراً وہ راضی ہو گئیں اور ہر طرح کی مصیبتوں کو مول لے لیا انہوں نے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جس بچے کی انہوں نے پرورش کی، وہ بچہ اللہ کے حکموں کے سامنے صرف سر جھکانے کے لیے نہیں تیار ہوا، بلکہ سر کٹانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور یہ سر کٹانے کا حکم باقاعدہ ان بچے کو نہیں دیا گیا، بلکہ اشاروں میں کہا گیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے تمہاری کیا رائے ہے، فانظر ماذا ترى، تم غور کر لو، تم کیا سوچتے ہو اس سلسلے میں۔ بچہ فوراً سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر ہم علامہ اقبال کا شعر پڑھتے ہیں: یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اس میں یہ تشریح کی جاتی ہے کہ نظر کی کرامت تھی، نظر کا اثر تھا، واقعی نظر سے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن مادی دنیا میں مادی اسباب پہ تحت غور کریں کہ بچے کے اندر یہ حوصلہ کہاں سے پیدا ہوا، کس نے پیدا کیا، تو یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح سے کہ خاتون کی محنت اور تربیت کے نتیجے میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بچے کے اندر یہ حوصلہ جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا سر کٹا دے۔ یہ ڈیزرٹ بیسڈ ایجوکیشن پلیس کی مثال ہو گئی۔ اس کے بعد ہوم بیسڈ ایجوکیشن پلیس کی مثال آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب حالات یہ تھے کہ اپنی چیزوں کا وہ تصورات و معتقدات کا پرچار تبلیغ نہیں کر سکتے، تو اللہ نے وہی کی: وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو وحی کی کہ شہر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ، اس میں لوگوں کو بساؤ، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے مکانوں کو قبلہ بنا لو۔ قبلہ کا ایک معنی عبادت گاہ کیا جاتا ہے، دوسرا مطلب سینٹر اور مرکز بنا لو تعلیم و تربیت کا، یعنی ہوم بیسڈ ایجوکیشن سسٹم۔ ایسی صورت میں جب لاک ڈاؤن لگ جائے، فرض کرو بالکل اسی طرح کے حالات، تو کیا کرو، ہوم بیسڈ گھروں میں تعلیم کا سلسلہ شروع کر دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آتے آتے ہوم بیسڈ سسٹم مکہ مکرمہ میں چالو تھا۔
کھلم کھلا دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی تھی، تعلیم نہیں ہو سکتی تھی، تو حضرت ارقم کے مکان میں تعلیم کا نظام تھا اور حضرت زید کے گھر میں تعلیم کا نظام تھا۔ پھر مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں تو ہوم بیسڈ ایجوکیشن سسٹم چالو ہے، اسی کے ساتھ اسکول بیسڈ ایجوکیشن سسٹم، یعنی پنچایتی نظام کے تحت لوگ آ کر کے پڑھیں گے اور وہاں پڑھائیں گے، گھر سے نکل کر کے آئیں گے۔ اور ایک مسجد ریسیڈینشیل اسکول تھا، دارالاقامہ والا تھا، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں تھی۔ اسکول شروع کیا اسکول بیسڈ سسٹم، 3 طرح کے نظام پلیسز آف ایجوکیشن ہمارے سامنے آئے۔ لیکن چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں خواتین کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک مثال ہم نے حضرت حاجرہ کی پیش کی آپ کے سامنے، دوسری 2 مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ جب تاتاریوں نے اسلامی ریاستوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے سروں سے بڑے اونچے اونچے میناروں کو تعمیر کیا، ان کی بستیوں کو تہس نہس اور آباد اور ویران کر دیا، ان کے کتب خانوں کو آگ لگا دی اور ایسا لگا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، ہماری بیٹیوں پر انہوں نے تسلط حاصل کر لیا، تو ان کے وطن سے پیدا ہونے والے تاتاری بچے 30 سال کے بعد مسلمان ہو کر کے جوان ہوئے۔ پتہ چلا کہ ہماری بیٹیاں دین سے بہرہ مند تھیں، دین کی فکر مند تھیں، ان کی گود میں جو بچے پلے وہ اگرچہ کافروں کے بچے تھے، اسلام کے دشمنوں کے بچے تھے، لیکن ہماری بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں نے محنت کی، تو اس کے نتیجے میں ہوا کا رخ تبدیل ہو گیا۔ وہ فوج جو اسلام کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے آئی تھی، اسلام کی صفائی اور دین کی دائی بن کر کے کھڑی ہو گئی، پوری صورت اور تصویر بدل دی۔ یہ مثال میں بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں، سماج کو بدلنے میں، تبدیل کرنے میں عورتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک موٹی اور بڑی مثال میں پیش کرتا ہوں، اکبر بادشاہ کی، اکبر کے نام سے منسوب یہ مسجد کا حصہ بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب اکبر بادشاہ کی تاج پوشی ہوئی تو اس کے نام سے بہت سی مقامات پہ مسجدیں بنائی گئی، کتبے لگا۔ میں آپ کی مسجد یہاں دیکھ کے میں ابھی آیا ہوں۔ اتنی دین کی رونق اور ہوا تھی۔ ملا عبد النبی ان کے استاد تھے، اکبر نے پیلا کپڑا پہن لیا تو ملا عبد النبی کی چھڑی بادشاہ کو لگ گئی۔ اکبر غصے میں اپنے گھر میں گیا اور اپنی ماں مریم مکانی سے اس نے ذکر کیا کہ مولانا نے مجھے مار دیا، میری بے عزتی کر دی، پورے ملک کے وزراء جمع تھے، تو مطلب یہ تھا میں قتل کرا دوں گا۔ مریم مکانی نے کہا بیٹے بادشاہ تو یہی کام کیا کرتے ہیں، قتل کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر تم معاف کر دو گے، کچھ نہیں کہو گے تو قیامت تک تمہارا نام چلے گا، یہ ہوگا کہ بے اختیار مولانا نے بادشاہ کو مار دیا، اتنے بڑے بادشاہ کو، اور بادشاہ نے کچھ نہیں کہا، اکبر نے کچھ نہیں کہا، تو اس سے کہا پورے ملک میں اسلام کو غلغلہ اور غلبہ اور تسلط اور استعلا حاصل ہو گیا اور کفر سرنگوں ہو گیا کہ دین کے کام کرنے والوں کو اتنا اختیار حاصل ہے کہ بھرے دربار میں وہ بادشاہ کو مار دیتے ہیں اور بادشاہ ان کو کچھ نہیں کہتا ہے۔ اس لیے دین کا کام کرنے والوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کے خلاف ٹیڑھی نظریں نہ اٹھائی جائیں، یہ سوچ پیدا ہو گئی پورے ملک کے اندر، اور علماء دینی کام کرنے والوں کو بہت حوصلہ ملا ایک خاتون کی وجہ سے۔ لیکن جب اسی گھر میں دوسری خاتون آ گئی، دوسری عورتیں آ گئیں، تو اسی اکبر بادشاہ 5 وقت نماز پڑھتا تھا، مسجد میں جھاڑو لگاتا تھا، اور میں نے بتایا کہ مسجدیں کیسی تعمیر ہوئی، آپ کی یہاں جو جامع مسجد ہے دیکھ لیجیے جا کر کے، وہی بادشاہ وہی اکبر ہے، لیکن عورتیں دوسری آ گئیں، تو اس کے نتیجے میں سماج کی تصویر تبدیل ہو گئی، اسلام کے خلاف اس نے قوانین پاس کیے اور نظام بنایا، اور وہ کتاب میں بٹوانا چاہتا تھا، چھپ نہیں پائی تھی، اس لیے نہیں بٹوایا میں نے، کہ کس طرح سے اس نے فتنے کھڑے کر دیے اسلام کے خلاف، جتنی چیزیں اسلام کی طرف منسوب تھی ضد میں اس کے خلاف قوانین اس نے پاس کیے اور اسلام کو ختم کرنے کی پوری اس نے کوشش کی۔ یہ کب ہوا؟ عورتوں کی وجہ سے ہوا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عورتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے سماج کی تبدیلی میں اور سماج کے اندر انقلاب لانے میں، مومنٹ کو آگے بڑھانے میں۔ اس میں ہم ایز اے ٹیچر آپ لوگوں سے مخاطب ہیں کہ حاجرہ علیہ السلام نے بچوں کی تعلیم و تربیت کی، تاتار میں قوم کے ہاتھ میں آنے والی ہماری مظلوم بہنوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو جو آپ کام کر رہی ہو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، دین کا اہم کام ہے۔ اسلام یہ تصور پیش کرتا ہے کہ کسی بھی مومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، کسی بھی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اور کوئی انقلاب برپا کرنے کے لیے عورتیں اس انقلاب کا، اس مومنٹ کا اٹوٹ حصہ ہوں گی، تبھی وہ مومنٹ آگے بڑھے گا۔ جب اللہ کے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی تو مکہ کے اندر بہت سے ہمدرد، غمخوار، مددگار کھڑے ہو سکتے تھے، آپ کا خاندان کا ہر جوان کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے جو پہلی وحی سنائی وہ عورت کو سنائی، اور مددگار بن کر کے جب کوئی کھڑا ہوا تو خاتون تھی، حضرت خدیجہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی ممبر تھی،
دولت کا سمندر ان کے پاس تھا، اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ حالات ایسے آنے والے، طوفان ایسے آنے والے کہ تم کو گھر سے نکال دیا جائے گا، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ چنانچہ وہ حالات آئے اور شیخ ابی طالب میں قید کیے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت اور حسین تھیں اور دولت نازنہ میں پلی ہوئی تھیں۔ فاقہ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ان کی چمڑیاں کالی پڑ گئیں اور نسیں نظر آنے لگیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑ بن کر کے کھڑی ہوئیں۔ اور پھر آگے جب یہ تحریک آگے بڑھتی ہے تو سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ عورت کا خون اسلام کے لیے بہا، یہ سب چیزیں بتانے کے لیے کہ عورتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ اب وہ اصل نقطے پر آتے ہیں کہ ایجوکیشن پلیسز 3 ہیں: ڈیزرٹ بیسڈ، ہوم بیسڈ، اسکول بیسڈ۔ چونکہ اب یہ انڈسٹریل اکانومی کا ایک دور چل رہا ہے، ایسے دور میں اسکول بیسڈ ایجوکیشن زیادہ کامیاب ہے ہوم بیسڈ کی بنسبت، لیکن ہوم بیسڈ بھی رہے گا، ڈیزرٹ بیسڈ بھی رہے گا۔ تینوں چیزیں اللہ کے نبی کے دور میں دکھائی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم عورتوں کو دیتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ کہ اپنے گھروں میں تم ٹھہری رہو۔ تو حکم اس لیے ہے کہ ان کی آخرت اور ان کی زندگی سدھرے، اور اسی کے ساتھ گھر میں جو بچے پل رہے ہیں، جو بچے جوان ہو رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ہوتی رہے۔ عورتوں کو کام بتایا گیا کہ تم کیا کیا کرتی رہو، نماز پڑھتی رہو، اللہ کی اطاعت کرتی رہو، صدقہ خیرات کرتی رہو۔ یہ ایٹیٹیوڈ عمل کر کے جو چیز سکھائیں گے بچوں کو، وہ چیز دماغ پہ ایسی نقش ہو جائے گی، زندگی کا ایسا رخ مقرر کرے گی کہ آپ 1000 تقریریں کرتی رہو اور 1000 بار کوئی بات بتاتی رہو، وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو عمل کر کے بچوں کو دکھاؤ۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ گھروں میں رہنے کا جو سسٹم تھا، ایک انڈسٹریل اکانومی کے ڈیولپمنٹ کی وجہ سے بچے اب گھروں میں رہنے کے بجائے اسکولوں میں آ گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع آپ کو دیا ہے کہ گھروں سے نکل کر کے آپ اسکولوں میں پہنچ جاؤ۔ ہماری لڑکیاں ٹیچر بن کر کے اسکولوں میں پہنچیں، اور جو کام گھروں میں رہ کر کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی کر سکتی تھیں، اسکول میں آ کر کے کریں۔ یہ فریضہ ہے عورتوں کا، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کا، اور آپ کا یہ فریضہ ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا، سعادت دیا کہ آپ گھر میں بھی رہتی ہو، کام کرتی ہو، اور گھر سے نکل کر کے جو بڑی ذمہ داری تھی بچوں کی تعلیم و تربیت کی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتوں کا ڈسکشن کرنا، تذکرہ کرنا، یہ کام آپ کو کرنے کے لیے اسکول مل گیا ہے، جو کہ اسلام میں جس کا تصور پیش کیا گیا اسکول بیسڈ ایجوکیشن سسٹم۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے ذریعے سے نسل کی صحیح تعلیم و تربیت ہو سکے اور صحیح نسل جوان ہو سکے۔ ہم اسکولوں کو معمولی چیز نہ سمجھیں، اسکولوں کے ذریعے سے سماج تبدیل ہوتا ہے، معاشرہ تبدیل ہوتا ہے۔ اس پر بے شمار مثالیں ہیں۔ کشمیر کے علاقوں کی مولانا خالد سیف اللہ الرحمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ائمہ اور علماء کے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، جب کچھ بڑے ہونے کے بعد وہ پوری طرح سے عیسائی بن جاتے ہیں۔ علماء کے بچے، وہ سوچ کون تبدیل کر رہا ہے، کہاں سے تبدیل ہو رہی ہے یہ سوچ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں صرف وہ یہ چیزیں حاصل کر رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، ڈاروین کی تھیوری پڑھ رہے ہیں اور دوسری تھیوری پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اناٹمی فیزیولوجی پڑھتے ہیں ہوں گے، ای وی ایس پڑھاتے ہیں، جانتے ہوں گے، پرائیویٹ وہ کتابیں تھیں، اس میں جینیٹل آرگن کو الگ الگ کاٹ کر کے پیش کیا گیا تھا، لیکن ابھی جو بک آئی ہے ایک ساتھ میں جینیٹل آرگن کو پیش کیا گیا ہے رنگین صورت میں۔ اب جینیٹل آرگن ہماری 7ویں کلاس کی 8ویں کلاس کی بچی پڑھے گی، اور جب بچہ پڑھے گا عمر کیا ہوتی 14-15 سال، اس کے دل و دماغ میں کیسے فتنے، کیسے فطور پیدا ہوں گے۔ ڈاروین کی تھیوری پڑھیں گے، دیکھنے میں ایک معمولی چیز لگتی ہے، لیکن براہ راست عقیدے پر زر پہنچاتی ہے اور انسان کو جانور بننے کا تصور پیش کرتی ہے۔ اور جس طرح ایک جانور کتا اور بلی ننگے گھومتے ہیں، انسان کو ننگا ہونے کا تصور پیش کرتی ہے۔ اس طرح سے آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ ان تھیوریز کو کاؤنٹر کریں، ان کو رد کریں، اور ان کے مقابلے میں اسلام کے تصورات کو پیش کریں۔ اگر یہ فرض آپ ادا کرتی ہیں تو آپ کو یہ خدمت اور یہ ذمہ داری بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی، اور آپ بہت بڑے مومنٹ کا حصہ بنیں گے، فتنوں کو روکنے کا ذریعہ بنیں گے، ایک باندھ بن جائیں گی۔ جتنے ہماری تاتاریوں کے ہاتھ میں جانے والی بہنوں نے اسلام کو نئے سرے سے زندگی دی ہے اور اسلام کا فریرہ پوری دنیا میں لہرانے کا موقع فراہم کیا ہے، بالکل اسی طرح سے فتنوں کو روکنے کا ذریعہ بنیں گی اور اسلام کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنیں گی۔ آج ہم دنیا بھر شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں یہاں جا رہی ہیں، وہاں جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہیں، ہمارے پاس معلم نہیں ہیں، اور کوچنگ کلاسز کے لیے انتظامات نہیں۔ جتنے فتنے ہمارے اندر سماج میں پیدا ہو رہے ہیں،
موبائل کے ذریعے نہیں پیدا، لوگ موبائل کے ذریعے کہتے ہیں، موبائل ایک فتنے کا ذریعہ ہے، لیکن اصل فتنے اسکولوں سے پیدا ہو رہے ہیں، اور اسکولوں سے زیادہ کوچنگ سینٹرز کے ذریعے سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میرے پاس تفصیلی رپورٹ اور تفصیلات موجود ہیں۔ تو ہماری بہنیں اور بیٹیاں، آپ ٹیچر ہو، آپ بہت بڑی خدمت انجام دے رہی ہو۔ ٹیچر ہونا یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے، کوئی مزدوری نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جو حضرت خدیجہ نے کیا، یہ وہ کام ہے جو حضرت سمیہ نے کیا، یہ وہ کام ہے جو حضرت خنسہ نے کیا، یہ وہ کام ہے جو صحابیات نے کیا، یہ وہ صحابیات نے اپنے جوان بچوں کو دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے قربان کیا۔ یہ وہ اہم فریضہ آپ ادا کر رہی ہو، یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے۔ معلم ہونا، ٹیچر ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے صرف اور صرف، علماء جانتے ہیں انما کا کیا معنی، صرف اور صرف ٹیچر بنا کر کے بھیجا ہے، کہ اس طرح سے اپنے آپ کو گھلائے، اپنے آپ کو گلائے اور نسلوں کو کھڑی کرے۔ معلم جب نسلیں کھڑی کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو عزت اور عظمت دیتے ہیں، بلندی اور افتخار کی منزلیں اور مقامات اس کو عطا کرتے ہیں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وقت سے زیادہ ہو گیا، میں نے 15 منٹ بولنے کے لیے کہا تھا۔ ایک موٹی مثال میں دیتا ہوں۔ ایک ٹیچر ریلوے لائن میں ٹکٹ لینے کے لیے لائن لگائے ہوئے تھا۔ ایک آدمی لال کپڑا پہنے ہوئے بلانے کے لیے آیا کہ چلیے آپ کو سر بلا رہے ہیں۔ وہ ہٹ نہیں رہا تھا کہ میرا نمبر ٹوٹ جائے گا، بہت لمبی لائن ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں لمبی لائن نہیں لگتی ہوگی، لیکن بمبئی اور کچھ مقامات بہت لمبی لائنیں ہوتی ہیں، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ وہ ہٹ نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، اس کے ساتھ پولیس اور باڈی گارڈ دوسرے لوگ تھے۔ وہ پیر چھونے لگا، وہ ضعیف بزرگ حیرت میں پڑ گئے کہ میں ٹکٹ کے لیے لائن لگائے ہوئی ہوں، یہ میرا پیر چھو رہا ہے، یہ باڈی گارڈ کے ساتھ کون ہے؟ وہ پھر گلے ملا، پھر بتایا کہ سر میں فلاں ہوں، تمہارا چھاتر ہوں، آپ نے مجھے پڑھایا ہے، آپ کا میں شش ہوں، چھاتر ہوں، طالب علم ہوں آپ کا۔ تو ٹیچر وہیں کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے شاگرد بہت دور نکل جاتے ہیں۔ بہت دور نکل جانے کے بعد اپنے ٹیچر کی عظمت اور محبت کو اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں، بسائے رہتے ہیں۔ یہ ٹیچر اس کی ذاتی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے جو ہمدردی محبت کے ساتھ بچوں کو تراشنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے کوششیں کرتا ہے، قربانی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ٹیچر کے محبت اور عظمت پیدا کر کے دنیا میں یہ سربلندی، یہ عزت، یہ منزل مقام عطا کرتے ہیں، اور آخرت کے جو مقام و مرتبہ اور رتبہ ہوگا اس کو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ نبوت کا کام کر رہی ہیں۔ نبی کا کام کیا تھا؟ انما انا معلم، میں تو صرف اور صرف ٹیچر ہوں۔ تو آپ ٹیچر ہیں۔ جب ٹیچر لفظ انگریزی میں بولتے ہیں تو بہت ہی معنی محدود ہو جاتا ہے، ایک ملازم، موظف، سرونٹ اور نوکر اور اس طرح سے مزدور کی شکل میں نام آتا ہے، لیکن حقیقت ہے کہ اسلام نے ٹیچر کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ وہ ٹیچر غزوہ بدر کے قیدی جنہوں نے براہ راست نبوت سے فائٹنگ کی، نبوت کے چراغ کو بجھانے کے لیے آئے تھے، ان کو یہ مقام و مرتبہ مل گیا کہ میرے بچوں کو پڑھا دو، تم آزاد۔ کتنی بڑی بات ہو گئی، بغیر پیسے کہ تم آزاد، تم کو اب سمان مل رہا ہے، ریسپیکٹ مل رہا ہے، تمہارے بچوں کے معلم بن گئے ہو۔ تو ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے قومیں اور نسلیں تیار ہوتی ہیں، نسلیں بنتی ہیں، سماج تبدیل ہوتا ہے، اور دین کو ترقی ملتی، عروج و بلندی ملتی ہے۔ جتنے دنیا میں مومنٹ ہیں، اسلام تصور پیش کرتا ہے کہ ہر مومنٹ کے پیچھے عورتوں کی قوت ہوتی ہے، عورتوں کی طاقت ہوتی ہے، ان کے اثر و رسوخ ہوتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ گھر میں بھی خدمت کرتی ہو، اور پھر نکل کر کے جو ہوم بیسڈ ایجوکیشن سسٹم شروع ہوا ہے، قوم کے نونہال آپ کے پاس آ گئے ہیں، آپ ان کو تراش رہی۔ اس میں کبھی بھی آپ یہ مت سوچیں کہ میں ایک ملازم ہوں، ایک نوکر ہوں، بلکہ آپ یہ سوچیں میں معلمہ ہوں، میں ٹیچر ہوں، جو اللہ کے نبی کی سنت تھی اس سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ اسی جذبے، اسی حوصلے کے ساتھ آپ کام کریں اور بچوں کو پڑھائیں، بچوں کی محبت، ان کی قدر، ان کی منزلت دل میں ہو۔ ان کو جس طرح اپنے بچے کو پالنے پوسنے آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتی، فکر کرتی، بچہ سر پہ گندگی کر دیتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، لیکن اس کو ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکریم اولادکم، ریسپیکٹ یور چلڈرن، اپنے بچوں کو ریسپیکٹ دو، حدیث ہے۔ تو یہ سارے بچے آپ کے بچے ہیں اور قوم کے بچے ہیں، ان کو آپ پڑھائیں گے تو سب سے بڑا تحفہ انعام آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے والی ہوں گی، نسل کو تبدیل کرنے والی ہوں گی۔ یہ آخرت کی چیز ہو گئی، دنیا کی چیز یہ ہو گئی کہ ان بچوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور آپ کی عظمت ہو جائے گی۔ آپ ضعیف ہو جائیں گی، بیمار ہو جائیں گی اور پیرانہ سالی میں چلی جائیں گی، پھر بھی ان کی محبت، ان کی
ان کے دلوں میں آپ کی محبت نہیں نکلے گی، ہمیشہ یہ آپ کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، آپ کے غم میں شریک ہوں گے، آپ کی خوشیوں میں شریک ہوں گے۔ آپ کے ساتھ اگر حالات آ جائیں اللہ نہ کرے تو ان حالات میں آپ کے معاون مددگار ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ایک پروفیشن کے طور پر نہیں بلکہ دین کا کام جان کر کے، نبوت کار نبوت سمجھ کر کے ہم اس کام کو کریں۔ پھر جان لیجئے یہ نبوت کا کام ہے، سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور آپ کے لیے حکم ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ آپ کا کام ہے کہ آپ دینی سوچ، دینی فکر بچوں کے اندر پیدا کریں اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، دنیا میں بھی آگے بڑھیں، دین میں بھی آگے بڑھیں۔ تو اس طرح سے دنیا میں عزت ملے گی، آخرت میں عزت ملے گی۔ آپ ٹیچر ہو تو اس میں نتیجہ والی باتیں آپ ضرور نکال لو گی۔ ٹیچروں کی بہت اہمیت ہے، خاص طور پر عورتوں کی بہت اہمیت ہے۔ ہم نے اکبر بادشاہ کی مثال پیش کی، تاتاری مثال پیش کی، فلپائن کی مثال پیش کی، حضرت حاجرہ کی مثال پیش کی۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تبدیلی ہوئی سماج کے اندر ان عورتوں کے ذریعے سے۔ آپ کے ذریعے سے یہ تبدیلی آنے والی ہے، انقلاب آنے والا ہے۔ آپ کا کتنا حصہ اس میں ہوتا ہے یہ آپ طے کریں، جتنا زیادہ حصہ آپ کا ہو سکے آپ اس میں شریک ہوں۔ ایک موقع ملا آپ کو یہاں پڑھانے کا، اس طرح سے آپ نسلوں کو تیار کریں گی، قوموں کو کام کریں گی۔ کبھی ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس چھوٹی جگہ بچوں پہ محنت کرو گی تو یہ بچے امن اور انصاف، ملک کے فائدے، ملک کی ترقی، قوم کی کامیابی کے لیے کوششیں کریں گی۔ تو آپ جس طرح بڑی عمارت ہوتی ہے اس کی بنیاد میں پہلی اینٹ ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، لیکن وہ اینٹ پوری عمارت کے قیام کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ بھی بڑے تحریک اور بڑے مومنٹ کا ذریعہ اور سبب بنیں گی اور بنیاد بنیں گی۔ شرط یہ کہ اخلاص للہیت کے ساتھ ایز اے پروفیشن نہیں بلکہ دین جان کر کے، سنت جان کر کے خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور حوصلہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ آپ کی کچھ مشکلات ہوں گی، مالی مشکلات ہوں گی، کاروباری مشکلات ہوں گی، اللہ تعالیٰ سب کو دور فرمائے۔ آپ بچوں پر محنت کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے پیدا کریں گے۔